بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو خوشیوں کو بڑھا دیتا ہے اور مشکل وقت کو آسان بنا دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ گہرے اور سچے تعلقات بنانے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی تنہائی محسوس کرتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اچھے دوست کیوں نہیں بنتے، تو شاید یہ وقت ہے کہ آپ اپنی عادتوں کے اوپر ایک نظر ڈالیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمیں دوسروں سے دور کر دیتی ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم ان عادتوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں، ہم اپنے رویے میں بہتری لا کر زیادہ مضبوط اور خوشگوار تعلقات بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہم ان 7 عام عادتوں کے اوپر بات کریں گے جو آپ کو دوسروں سے جوڑنے کے بجائے ان سے دور کر سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی عادت آپ میں بھی موجود ہے تو پریشان نہ ہو، یہ پہچان لینا ہی پہلا قدم ہے کہ آپ اپنے دائرہ دوست کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے ایک آن لائن کورس جو کہ میری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ 5 ڈیز مائنڈ سیٹ ریسیٹ کورس، یہ آپ کی سوچ کو مثبت بنانے میں، آپ کے گولز کو اچیو کرنے اور لائف میں سکسیسفل بنانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کا لنک جو ہے تفصیلات کے لیے نیچے میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ اور یہ بات بھی کہ میں لائف کے مسائل کو اور ریلیشن شپ کے جو مسئلے ہوتے ہیں، جو لائف کے چیلنجز ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرنے کے لیے واٹس ایپ کال کے اوپر اور زوم کے اوپر کوچنگ سیشنز بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ کے لیے بھی کوئی مسائل ایسے ہیں جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی ایسی عادات ہیں جو ہمیں دوستی کرنے سے یا اچھا دوست بننے سے محروم کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز میں خود کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اپنے کام اور ضروریات پہ دھیان دینا بالکل فطری سی بات ہے، لیکن اگر آپ ہمیشہ اپنی ہی ذات کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے تو یہ دوستی کے اندر ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ کسی کو ایسا محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ صرف آپ کی زندگی میں ایک سپورٹنگ رول ادا کر رہا ہے۔ دوستی میں توازن ہونا ضروری ہے جہاں دونوں فریق خود کو اہم اور قابل قدر محسوس کریں۔ اگر آپ گفتگو کو ہمیشہ اپنی طرف موڑ لیتے ہیں یا ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کی سہولت کے مطابق چلیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہونے لگیں۔ تو اس کا حل کیا ہوگا؟ دوسروں میں دلچسپی لیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ محسوس کروائیں دوسروں کو کہ ان کی موجودگی اور ان کے خیالات بھی آپ کے لیے کچھ معنی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسری عادت، وہ یہ ہے کہ آپ کھل کر جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ کیا آپ ہمیشہ سطحی قسم کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ موسم کیسا ہے اور سناؤ کیا چل رہا ہے، یا کھیلوں کی خبریں؟ اگر آپ ہر وقت صرف محفوظ اور صرف عام موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں اور اپنی اصل زندگی، اپنے احساسات اور جذبات دوسروں سے چھپاتے ہیں تو یہ آپ کی دوستیوں کو گہرا ہونے سے روک سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں خود بھی ایسا ہی کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ اگر میں اپنے مسائل یا اپنے اندرونی جذبات کا اظہار کروں گا تو شاید میں کمزور لگوں گا، لیکن جب میں نے پہلی بار کسی قریبی شخص کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک چیلنج شیئر کیا تو حیران کن طور پر وہ بھی کھل کر اپنی کہانیاں مجھے بتانے لگا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ دوستی میں اصل تعلق اعتماد اور سچائی سے بنتا ہے۔ اگر آپ اپنی دوستیوں کو گہرا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں، اپنی خوشیاں، اپنی پریشانیاں اور اپنے خواب دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ سے جڑنے کا موقع محسوس کر سکیں۔ اس کے بعد ہے تیسری چیز کہ آپ اگر دوسروں کی کامیابی کے اوپر کھل کر خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ جب کوئی آپ کو اپنی خوشخبری سناتا ہے تو آپ کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ ان کی کامیابی کو نظر انداز کرتے ہیں، فوراً موضوع بدل دیتے ہیں یا اپنی کہانی درمیان میں لے آتے ہیں تو یہ آپ کی دوستی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ جب ہم دوسروں کی کامیابی پر حقیقی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیشہ غیر دلچسپی دکھاتے ہیں تو لوگ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے اور وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی دوست آپ کے ساتھ اپنی کامیابی کو شیئر کرے تو دل سے خوشی کا اظہار کریں، بولیں کہ یہ واقعی زبردست ہے یا واہ
یہ تو بڑی بات ہے، اس طرح کے الفاظ کہیں اور ان کی کامیابیوں کے مطابق ان سے سوالات کریں۔ اس سے وہ لوگ محسوس کریں گے کہ آپ ان کے لیے واقعی خوش ہیں اور اس سے آپ کی دوستی مضبوط ہوگی۔ چوتھی بات، آپ اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اگر آپ کا یہ معمول بن چکا ہے کہ آپ دوسروں میں صرف خامیاں تلاش کرتے ہیں یا ہر وقت ان پہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ انہیں خود سے دور کر رہے ہیں۔ چاہے آپ کا ارادہ مدد کرنا ہو، لیکن مسلسل تنقید کرنے سے لوگ آپ کے قریب رہنے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نظر میں کبھی بھی اچھے نہیں بن سکتے، اور یہ احساس آہستہ آہستہ تعلقات کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی اچھائیوں پر توجہ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن یہ ایک طاقتور عمل ہے جو آپ کے تعلقات کے اندر مثبت تبدیلی لے کر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دوسروں سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں، کیا آپ کو اکثر اپنے دوستوں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ آپ کو وقت نہیں دیتے، آپ کو کال نہیں کرتے، یا وہ ویسا برتاؤ نہیں کرتے آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو شاید آپ ان سے بہت زیادہ توقعات رکھ رہے ہیں۔ زندگی میں ہر کسی کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اپنے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے لیے وقت نکالیں، تو یہ رویہ آپ کی دوستی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دوستی کا اصل مزہ تو تب ہے جب آپ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کی قدر کریں، بجائے اس کے کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ مزید کی توقع کریں۔ ایک چھوٹا سا پیغام، ایک مختصر ملاقات، یا یہ جاننا کہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دوستی کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے چھٹے رویے کی، وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں سے رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں پہل نہیں کرتے۔ کیا آپ ہمیشہ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا شخص پہلے کال کرے یا پیغام بھیجے؟ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوستی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہو۔ ہر رشتہ، چاہے وہ دوستی ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، وہ محنت مانگتا ہے، وہ وقت مانگتا ہے۔ اگر آپ دوسروں سے خود رابطہ نہیں کرتے تو وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اچھی دوستی کو قائم رکھنے کے لیے کبھی کبھار خود بھی پہل کرنی چاہیے۔ کسی دوست کو کال کریں، اسے کھانے پہ بلائیں، یا صرف ایک سادہ سا کہ ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو، اس قسم کا پیغام بھیج دیں۔ یہ چھوٹے لیکن معنی خیز اشارے تعلقات کو تازہ کرتے ہیں اور اسے مضبوط رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں چیز یہ کہ اگر آپ شکر گزار نہیں ہوتے، دوستی کے اندر شکر گزاری کا مظاہرہ نہ کرنا ایک بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی محبت، ان کا وقت، ان کی کوششوں کی قدر نہیں کی جا رہی، تو وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں۔ اگر کوئی دوست آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، آپ کو سننے کے لیے موجود ہوتا ہے، یا آپ کے اچھے اور برے وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ سب کرنا ایک فرض کے تحت کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ جیسے کہ تمہارا بہت شکریہ، یا تمہاری دوستی میرے لیے بہت اہم ہے، اس طرح کہنے سے بھی آپ کے تعلقات کے اندر بے حد بہتری آ سکتی ہے۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ دوستی قسمت سے نہیں بنتی، بلکہ محنت، خلوص اور خود احتسابی سے پروان چڑھتی ہے۔ اگر آپ اپنے رویے میں معمولی تبدیلیاں کریں تو نہ صرف آپ زیادہ دوست بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ کے تعلقات بھی زیادہ مضبوط، خوشگوار اور دیر پا ہوں گے۔